السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے ہر جائے ڈرامے کے نیو ایپیسوڈ کے اوپر۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، تھوڑا سی ایپیسوڈ لاسٹ میں تو مجھ سے مس ہوئی تھی کہ جی عارم کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے جی ہارون ارسلان بھائی فیملی سے ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ جی مجھے ہارون سے محبت ہو گئی ہے، میں اب اسے چھوڑوں گی نہیں، میں اسے ڈیورس نہیں لوں گی۔ جہان فیملی کی نئی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے عزیزہ خانم سے بدلہ لینے کے لیے، اور وہ کیش کرتے ہیں یاریم کی شادی کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو خضر ہوتا ہے وہ عزیزہ خانم نسو کا بیٹا ہوتا ہے۔ عزیزہ خانم کو اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ نسو سے پوچھا مجھے بتاؤ کدھر ہے خضر کو کہاں لے کے کہ تم اسے نہیں مار سکتی، وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ آگ میں مر گیا تھا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو نسو کہتا ہے نہیں وہ آگ میں نہیں جلا تھا، نہیں مرا تھا، مجھے بتاؤ خضر کہاں ہے، خضر کے ساتھ تم نے کیا کر دیا۔ نسو کی حالت بہت زیادہ بری ہوتی ہے، وہ بار بار خضر کو کال کرتا ہے لیکن خضر کال کو پک نہیں کرتا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں عزیزہ بیگم یہ سن کے بہت بڑے صدمے میں ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، کیا خضر میرا اور تمہارا بیٹا؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہ عائشہ مجھے بتاؤ کچھ کرو۔ تو عائشہ یعنی عزیزہ خانم بھی اپنے نمبر سے محمود کو کال کرتی ہے لیکن وہ اس کی کال پک نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے وہ تو کال اٹھا ہی نہیں رہا، اب کیا کروں؟ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بیٹے میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟ نسو یہی ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جی جو خضر ہوتی ہے اس کی گن روڈ کے اوپر گری ہوتی ہے۔ عزیزہ خانم کہتی ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میران بھی بار بار خضر کو کال کرتا ہے، پھر اس کے نمبر پہ کال آتی ہے کہ کوئی مار گیا ہے۔ تو ریان کہتی ہے کون مار گیا مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ تو جیسے ہی کال کو بند کرتا ہے میران تو اس کو بتاتا ہے جی کہ ارسلان مر چکا ہے۔ تو دونوں سب لوگ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، زینب، فرات، ریان سبھی کہتے ہیں اب کیا کرنا ہوگا۔ تو ریان کہتی ہے اب کچھ نہ کچھ عزیزہ خانم ضرور میرے بابا کے ساتھ برا کرے گی، میرے بابا کہاں ہیں، ان کے ساتھ عزیزہ خانم نے کچھ برا کرنا دیا ہوگا، وہ ضرور اس چیز کا بدلہ لے گی۔ میران ریان کی سچویشن کو دیکھ کر اس کی حالت دیکھ کے اس سے کام رہنے کی کہتا ہے، اور کہتا ہے میں ابھی ان کو کال کرتا ہوں، دیکھنا وہ کال ضرور پک کر لیں گی۔ لیکن جی خضر کسی کی کال پک نہیں کرتا، نہ ریان کی کال پک کرتا ہے نہ میران کی کال پک کرتا ہے۔ ریان بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہے۔ میران اس کو سمجھاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، تم فکر نہ کرو، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم کوئی پریشانی افورڈ کر سکو۔ پھر وہ کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی ماما کو کال کرتی ہوں۔ تو میران کہتا ہے ہاں زہرا خانم کو کال کرو۔ اتنے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسما کال کرتی ہے میران کو، اس سے بتا دیتی ہے کہ عزیزہ خانم اپنے انتقام سے پیچھے ہٹ گئی ہیں، اب ضرور وہ کچھ نہ کچھ کریں گی، مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے بابا یعنی خضر کے ساتھ وہ کچھ برا نہ کر دے، اگر تم ان کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، ڈھونڈو تمہارے بابا کہاں ہیں۔ پھر میران کچھ ضرور کرو، کچھ عزیزہ خانم بہت کچھ برا کرنے والے ایک تم ہی ہو جو ان کو روک سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میران کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کی اسما کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، ریان کو تو بالکل بھی نہیں بتاتا کہ کیا ہوا۔ ریان پوچھتی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہیں۔ دوسری طرف عزیزہ خانم اور نسو کو دکھایا جاتا ہے کہ کہاں پہ آخر پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ محمود جو ہوتا ہے نا وہ خضر کو پکڑ کے لے جاتا ہے، اسے خیال آتا ہے عزیزہ خانم کو، اس نے محمود کو کہا تھا کہ جس طرح میرا بچہ جل کے مرا ہے نسو کے بچے کے ساتھ بھی یہی حال کرنا۔ عزیزہ خانم وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے خضر کو بے ہوش کر کے باندھا ہوتا ہے اور محمود جو ساتھ ہے پورے کمرے میں پیٹرول چھڑک رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ریان اور میران بھی خضر کی حالت کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ریان اپنی ماما کو کال کرتی ہے، زہرا اس کو بتا دیتے ہیں تمہارے بابا فیکٹری میں ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جلدی وہاں پہ آؤں گا۔ تو میران کہتا ہے چل ٹھیک ہے وہ جائیں، مجھے کچھ کام ہے، میں کام کر کے فیکٹری سے ان سے مل کے تمہارے پاس ہی آ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میران کہتا ہے نہیں تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ، تم جاؤ، تم اپنی ماما کے پاس جاؤ، ان کے پاس وہ بھی پریشان ہو رہیں گے۔ تو میرے ریان کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ دوسری طرف میران بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ سلطانہ کو اور دکھایا جاتا ہے ارسلان بے فیملی کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے ہیں، جی ارسلان مر جاتا ہے۔ سلطانہ بار بار اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، عزیزہ خانم تمہیں پر خدا کا عذاب، تم نے یہ سب کچھ کیا کر دیا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ تو جب فنسو سے کہتی ہے اپنے ہوش میں آؤ، کہتے میں کیسے اپنے ہوش میں آ سکتی، دیکھا نہیں ہے میرا بچہ اندر کتنی ٹھنڈی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہوگی۔ پھر دکھایا جاتا ہے عزیزہ سلطانہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، وہ زور زور سے چیخ چلا رہی ہوتی ہے،
فنسو اپنے بندے کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جلدی بھی ہو، جس نے بھی یہ سب کچھ کیا اس کے ڈھونڈ کر لاؤ، بے شک تمہیں پورا شہر بند کرنا گا، اس شوٹر کو میرے سامنے لے کے آؤ، کیا تم سمجھ چکے ہو کہ میں تمہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بالکل کہتے ٹھیک ہے۔ عزیزہ خانم اور نسو کو دکھایا جاتا ہے جو بھاگ رہے ہوتے ہیں، نسو کی حالت بری ہو جاتی ہے، اس کو سانس چڑھ جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، لیکن عزیزہ خانم کہتے ہیں جاؤ اور اپنے بیٹے کو جا کے بتاؤ، پھر دعا کرتا ہے یا اللہ میرا بیٹا حفاظت میں۔ دوسری طرف محمد کو دکھایا جاتا ہے جو پورے گھر میں پٹرول چھڑک رہا ہوتا ہے، لکڑیاں رکھ رہا ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے۔ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے خضر کو ہوش آ جاتا ہے، تو خضر اسے کہتا ہے کہ اسے ہر طرف سے پٹرول کی اسمیل آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف میران جو آتی ہے شادولو حویلی میں آ جاتی ہے، باتیں کر رہی ہے، اتنے میں سلطانہ خاندان وہاں پہ آ جاتے، وہ کہتے ہیں پوری فیملی یہاں پہ دیکھو، ارسلان مار چکا، لیکن تم لوگ کتنے ریلیکس ہو۔ تو ریان کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی سے میں جانتی تھی کہ وہ مر چکا ہے، کیا تم سب لوگ نہیں جانتے؟ پھر وہ کہتے ہیں چلیں ہم یہاں کچن سے چلے جاتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں۔ خاندان اس کو بہت سی باتیں سناتی ہے، وہ کہتی ہے دیکھو لیکن شکران کہتے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، یہ لڑکی پریگننٹ تو تم اس طرح سے باتیں کر رہی ہو، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو خاندان کہتی ہے آپ ہماری فیملی کے معاملات سے دور ہی رہے ہیں، لیکن میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کچھ نہ کچھ برا ضرور ہونے والا ہے، جو سب کچھ یہاں پہ۔ پھر عزیزہ ریان بہت زیادہ غصے سے نا خاندان کو کہتی جو اس کا سب کچھ ہوا آپ کی بیٹی کی وجہ سے، کیا آپ بھول چکے ہیں یارین نے کیا کچھ کیا؟ اور جا کے عزیزہ خانم سے پوچھا اب سب الزام میرے بابا پہ لگا رہی ہوتے، وہ چیختی چلاتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر خاندان اور جہان کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، بہت دن ہو گئے ہم نے بیٹھ کے باتیں نہیں کرتی ہیں۔ خاندان پھر جہان کو بتاتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے، کہتی ہے کہ آپ دیکھ لو نا فنسو ہارون ارسلان بھی فیملی سے ہے، اس نے ہمیں چوائس کیا، یارین بھی نہیں چاہتی اس سے طلاق لینا، اور تمہیں پتہ ہے کہ عزیزہ خانم کی سب سے بڑی دشمن فنسو ہے، اگر ہم نے عزیزہ خانم سے انتقام لینا ہے تو ہمیں اس رشتوں کو بالکل بھی نہیں توڑنا چاہیے، یارین جو چاہتی ہے بالکل ایسا ہی ہو، اب ہماری جگہ ارسلان بھی فیملی میں ہوگی، تم سوچو اگر تمہارے ساتھ فنسو مل جاتی ہے تو تمہیں بہت بڑی طاقت مل جاتی ہے۔ دوسری طرف محمود کو دکھایا جاتا ہے، خضر اسے کہتا ہے ایسے مت کرو، لیکن وہ کہتا ہے ایسے ہی کروں گا، جس طرح سے عزیزہ خانم کا بیٹا جل کے مرا تھا اب تم بھی ایسے جل کے مرو گے، عزیزہ خانم کے اوپر میری جان بھی قربان۔ محمد آگ لگا کے وہاں سے چلا جاتا ہے، آگ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہے۔ خضر زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ میران بار بار اپنے بابا کے نمبر پہ کال کرتا ہے، لیکن خضر کے نمبر سے کال کو کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ عزیزہ خانم تم نے ضرور ان کے ساتھ کچھ کیا، اگر تم نے اس کے ساتھ اس بار کچھ کیا تم جواب دو گی۔ عزیزہ خانم کو دکھایا جاتا ہے وہ اس گھر پہ آ جاتی ہے، دروازے کو توڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ عزیزہ خانم اپنے ماضی میں پہنچ جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر خضر ایک بوڑھا انسان نہیں بلکہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، جس کو بچانے کے لیے وہ آگ میں کود جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک کونے میں خوبصورت سا بچہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اٹھا لیتی ہے، اسی کا بیٹا ہوتا ہے خضر، اس کو اٹھا کے اور پیار کرتے ہوئے جیسے ہی باہر لے کے آتی ہے تو دکھایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، آگ میں جل کے مرا نہیں ہے۔ وہ اپنے بچے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ پھر عزیزہ بیگم کو دکھایا جاتا ہے کہ خضر ہوتا ہے، خضر کو عزیزہ بیگم کسی نہ کسی طرح سے آگ سے نکال کے لے آتی ہے۔ خضر جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو وہ اٹھا کے عزیزہ خانم کے اوپر گن رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا مقصد کیا ہے؟ پہلے تم مجھے مارنا چاہتی تھی، اب تم مجھے بچانے کے لیے آئے، تم کیا چاہتی ہو؟ تم کیا عورت پاگل ہو گئی ہو؟ اتنے میں نسو وہاں پہ آ جاتا ہے، نسو سے کہتا ہے نا خضر ایسے نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس عورت سے پوچھنے دے آخر یہ چاہتی کیا، پہلے اس نے مجھے آگ میں جلایا پھر بچانے کے لیے آ گئی۔ عزیزہ خانم کہتی ہے اب کوئی انتقام نہیں ہوگا، سارے انتقام ختم ہو۔ کہتے کیسے کیسے سارے انتقام ختم ہو چکے مجھے بتاؤ۔ نسو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ اس پہ یقین کر رہے ہیں بابا، یہ عورت ہمیشہ کی طرح۔ نسو خضر اپنے اوپر گن تان لیتا ہے، کہتا ہے میں خود کو مار دوں گا اگر اس نے مجھے سچ نہ بتایا تو۔ عزیزہ خانم کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھ پہ یقین کرو، میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ خضر چیختا چلاتا ہوا اور نسو کو وہیں پر چھوڑتا، عزیزہ خانم کو وہیں چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ عزیزہ خانم چیخ چیخ کے رونے لگ پڑتی ہے۔ دوسری طرف میران کو بھی دکھایا جاتا ہے، پھر رات کی کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ابھی کہ خضر کہاں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عزیزہ خانم
رونے لگ پڑتی ہے. نسو خضر کو بتانے ہی لگتا ہے عزیزہ خانم کے بارے میں، لیکن عزیزہ خانم نسو کو منع کر دیتی ہے کہ تم نہیں بتاؤ گے. پھر نسو سے پوچھتی ہے تم نے ہمارے بچے کو کیسے بچایا. پھر نسو ماضی میں چلا جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میری ماں بچے کو میرے پاس لے کے آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ باقی سب خاندان والے مر چکے ہیں لیکن صرف یہ ایک بچہ زندہ تھا، خضر زندہ تھا، اور مجھے اس نے کہا تھا کہ یہ زندہ اور اس کے لیے تمہیں دوسری شادی کرنی پڑے گی اگر تم اس بچے کو چاہتے ہو. عائشہ، اس کی بہن، سبھی اس آگ میں جل کے مر چکے تھے، صرف یہ بچی تھی. یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھی لگی. اگر آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور عزیزہ خانم نہیں چاہتی تھی کہ خضر کو پتہ چلے کہ عزیزہ خانم اس کی ماں ہے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ خضر اس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ پڑے گا، اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. عزیزہ خانم نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ خود ادا کر کے اپنے بچوں سے معافی مانگ لوں. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.